حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تہ خانہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کا پرورش کنندہ یعنی پرورش کرنے والا چچا آزر بت پرست اور پوری قوم بت پرست اور ستارہ پرست ہے۔ دوسری طرف نمرود خدائی کا دعوے دار ہے۔ قوم کی اس برائی کو دیکھ کر اور اس گمراہی کو دیکھ کر خلیل اللہ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ چچا آزر سے کہا، یہ کیا حماقت ہے کہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود بناتے ہو؟ اور قوم سے سوال کیا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے آگے آس جمائے رہتے ہو؟ ان صفحہ کے قلوب میں ان مورتیوں کی الوہیت کا ڈھونگ ایسا رچا بسا ہوا تھا کہ انہیں اس کا وہم بھی نہیں تھا کہ کوئی اس سے منکر ہو سکے گا۔ جب اس مرد حق آگاہ کا سوال سنا تو بوکھلا گئے اور بولے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ حق بلند فرمایا اور فرمایا، تم اور تمہارے بت پرست آبا و اجداد سب گمراہ تھے۔ قوم کی جرات اور بڑی، پوچھا، اے ابراہیم تم واقعی بات کہتے ہو یا مذاق کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ تم سب کا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں بنایا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ اہل بابل کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ میلہ پر جانے سے پہلے یہ بتوں کو سنوارتے سجاتے اور ان کے سامنے عمدہ کھانے رکھ جاتے۔ دن بھر میلہ میں رنگ رلیاں مناتے اور واپسی پر ان کھانوں کو بطور پرساد کھاتے۔ اتفاق کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سابقہ گفتگو کے ایک دن بعد یہ میلہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، تم بھی ہمارے عید کی میلہ دیکھنے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور روایتاً فرمایا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم علم نجوم کی بڑی معتقد تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اسی علم سے انہیں یہ اپنے بیمار ہونے کا علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر میلہ میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ میلہ میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جاؤ، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اس کو کچھ لوگوں نے سن لیا۔ یہ لوگ تو میلہ میں عید منانے گئے اور اللہ کا خلیل چپکے سے ایک کلہاڑی لے کر بت خانہ گیا۔ بتوں کے سامنے عمدہ کھانے دے کر فرمایا، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب جواب کچھ نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ جب ان بے جان مورتیوں کے منہ سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ جلال میں آ گئے اور اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لے کر ان سب کو مار کر چور کر دیا۔ صرف بڑے بت کو باقی رکھا اور کلہاڑی کو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ جب قوم کو اپنے معبودوں کی تباہی کا علم ہوا تو دوڑے آئے اور پوچھنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی سنی تھی، بتایا کہ ابراہیم سے ان کی برائی کرتے سنا ہے، یعنی ابراہیم سے بتوں کی برائی کرتے سنا ہے۔ غالباً یہ اسی کی حرکت ہے۔ قوم نے کہا کہ اسے پکڑ کر سب کے سامنے لاؤ۔ جب لائے گئے تو قوم نے آپ سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ حرکت ان کے بڑے کی ہے، اگر بول سکے تو اس سے پوچھ لو۔ اب قوم کی بولتی بند ہو گئی اور دل میں کہنے لگے، سچی بات وہی ہے جو ابراہیم کہتے ہیں، ہم لوگ ظالم ہیں۔ لیکن برسہ برس کی گھٹی میں پلائی ہوئی بتوں کی عظمت نہ جا سکی۔ دھاندلی سے بولے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ناتواں بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تم پر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر افسوس ہے، تم لوگ کتنے بے سمجھ ہو۔ جب قوم ہر طرح سے عاجز آ گئی تو غالباً اسی وقت یا آگ میں ڈالنے کے بعد نمرود سے شکایت کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر کے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود بولا، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ اس نے قید خانہ سے 2 ملزموں کو بلایا اور ایک کو قتل کرا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بے وقوفی دیکھ کر اس سے واضح حجت پیش فرمائی اور فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا۔ اب نمرود کے منہ کی ہوائیاں اڑنے لگی اور مبہوت ہو کر رہ گیا۔